واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذکرونی اذکرکم. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجھے احساس ہے آپ تمام حضرات ماشاءاللہ پورے عشرہ کے تھکے. میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بالکل انتہائی مختصر وقت میں کچھ گزارشات جو آپ کی گوش گزار کرنی ہیں. ماشاءاللہ آپ مختلف حوالوں سے سنتے رہیں، اس میں فضائل و مصائب کا ذکر ہوتا رہا. کیونکہ آج ہمارے اس عشر اول کی آخری گزارشات ہیں، تو اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو کچھ ہم نے ان پچھلے گزشتہ ایام میں دیکھا اس کو ہم ذرا سم اپ کر لیں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اس ذکر حسین سے اپنی زندگیوں میں کیا نورانیت حاصل کی. چونکہ مجلس حسین مکتب حسین ہے، یہ ایک ایسی درسگاہ ہے. دنیا میں آپ کو بہت مختلف انواع و اقسام کی درسگاہیں ملیں گی، لیکن یہ درسگاہ جو کہ مجلس حسین ہے، مکتب حسین ہے، یہاں کے طالب علم اس میں بچے بھی ہیں جو گودوں میں ہیں، اس میں نوخیز بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، اور ہر آنے والا اس فرش عزا سے اپنی اپنی معرفت کے حساب سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتا ہے. ایک وہ بچہ جو گود میں ہے وہ اور کچھ نہ لے کے جائے، کم از کم درود پڑھنے کا ڈھنگ یہاں سے لے کر جاتا ہے. تو یہ مکتب حسین ہے. اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف مسالک ہیں، یہ مکتب دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. الحمدللہ یہ امتیاز ہے موالیان حیدر کرار کا، عزاداران امام حسین علیہ السلام کا، کہ اس مکتب سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اور ہم علم بھی حاصل کرتے ہیں. آپ ایک اہل بیت کا چاہنے والا ایک بچہ ہی کیوں نہ لے لیں اور اس کا تقابل آپ کسی اور مکتب سے تعلق رکھنے والے عالم سے ہی کیوں نہ کر لیں. مکتب اہل بیت کا وہ بچہ کہ جو مجالس میں آتا ہے وہ اپنے آئمہ کو بھی جانتا ہے، وہ اپنی تاریخ کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو بھی سمجھتا ہے، اسے حلال و حرام اور واجبات کا بھی چونکہ یہ مجلس حسین مکتب امام حسین علیہ السلام. تو اس میں ہمارے چونکہ روح کی جس طرح جسم کی غذا ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی غذا کی
ضرورت ہوتی ہے. اور جس طرح ابھی یہ پڑھا جا رہا تھا ہماری روح کی غذا جو ہے وہ غم حسین ہے. بے شک سبحان اللہ. ہماری روح کی تسکین جو ہے وہ غم حسین ہے. اور یہ ہمارا طر امتیاز ہے مکتب اہل بیت کا کہ اللہ نے ہمارے حصے میں غم حسین رکھ دیا ہے اور لکھ دیا ہے. سبحان یہ دنیا کے کسی اور مکتب کے پاس آپ کو یہ نعمت نہیں ملے گی. اور غم حسین اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد والے محمد. امام کا فرمان ہے کہ شہادت مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں اللہ نے 3 چیزیں ایسی امام مظلوم کو عطا کی ہیں. ظاہری طور پہ ویسے تو ماشاءاللہ جو نعمتیں اور جو عنایتیں سید الشہداء پہ ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا، لیکن 3 چیزیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ نے امام کو عطا کی. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الامامت فی ذریت حسین علیہ السلام، کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت اور دولت دی ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی نسل میں امامت کو رکھ دیا ہے. دنیا کی امامت کو رکھ دیا ہے. اور قیامت کے دن قرآن میں واضح ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہر ایک چیز اپنے اپنے امام کے ساتھ محشور کی جائے گی اور اٹھائی جائے گی. تو اللہ نے جو پہلا شرف دیا ہے سید الشہداء کو اس عظیم قربانی کے بدلے میں جو سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں دی، اللہ نے امام کی ذریت میں امامت کو رکھ دیا. اور آپ کی ذریت میں 9 ائمہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور جس طرح قرآن اور اہل بیت جو ہمارا موضوع رہا ہے، قرآن اور اہل بیت چونکہ قرآن بھی موجود ہے اور قرآن کا موجود ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن سمجھانے والا بھی موجود ہو. چونکہ کتاب اگر موجود ہے تو اس کتاب کا معلم بھی موجود ہونا چاہیے. اور کرۂ ارض زمین اللہ کی حجت کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتی. تو یقین ہے اس بات کا کہ حضرت حجت اللہ کی حجت کو اس کرۂ ارض پر موجود ہونا چاہیے. تو امام کی ذریت میں وہ جو اللہ نے امامت رکھ دی، جو سب سے پہلا شرف اللہ نے سید الشہداء کو دیا کہ کتاب بھی رکھی اور اس کتاب کی امامت کرنے والے امام کو بھی آپ کی ذریت میں رکھ دیا. صلی علی محمد والے محمد. اور پھر پیغمبر اکرم جگہ جگہ پہ اپنے نواسوں کا تعارف کراتے رہے. اور عجیب پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اے رسول خدا ہماری جانیں آپ پہ قربان، چونکہ اللہ کے نبی پہ ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولادیں قربان. اور جب اللہ کے نبی نے دعوت اسلام دی تو لوگ مختلف چیزیں لے کے آئے. کچھ لوگ اپنا مال و جواہر لے کے آئے، کچھ اپنی جائیدادیں لے کے آئے، اور لوگوں نے کہا ہماری جائیدادیں آپ پہ قربان، ہمارا مال آپ پہ قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان. تو تمام لوگوں نے جو کلمہ جنہوں نے پڑھا انہوں نے رسول پہ اپنی جانیں قربان کرنے کا دعویٰ کیا. لیکن کیا عظمت ہے سید الشہداء کی کہ پیغمبر اکرم اپنے نواسوں کو اپنے زانوؤں پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین بِأَبِي وَأَنْتَ أُمِّي، اے حسین میرے ماں باپ تم پہ قربان. امام حسن سے فرماتے ہیں یا حسین بِأَبِي وَأَنْتَ أُمِّي، اے حسن میرے ماں باپ تم پہ قربان. کتنا مقام ہے ان شہزادوں کا کہ جو جوانان جنت کے سردار، جوانان جنت کے شہزادے. تو اللہ نے جو پہلی چیز عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذریت میں امامت کو رکھ دیا. اور وہ امامت چونکہ امام وقت اس وقت موجود ہیں اور ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں، یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں، یہ جو آپ مجالس سنتے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہر روز شام کو آپ کے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اور امام دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، آج کے دن کی ان کی کارکردگی
کیا رہی ہے. اور جب آپ امام دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ان کے واجبات بھی پورے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے نام اعمال میں غم حسین بھی ہے, ماتم شبیر بھی ہے, عزاداری بھی ہے, تو امام کی روح کو اتنی تسکین ہوتی ہے. توجہ فرمائے, چونکہ امام کی حضرت حجت کی روح کو اتنی تسکین ہوتی ہے چونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے امام کا ظہور یقینی ہے. اور جب غم حسین کی دولت امام تک تحفتاً ہماری طرف سے پہنچتی ہے تو امام کا دل خوش ہوتا ہے اور امام کے ظہور میں تعجیل کا وقت جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. بابا سے بلند صلوات محمد والے محمد. اور دوسری چیز جو اللہ نے اس شہادت کے بدلے میں امام کو عطا فرمائی, آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ کہ اللہ نے عطا کی ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ امام کی اس شہادت کے بدلے میں اللہ نے اجابت دعا دے دی ہے. وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِجَابَةُ الدُّعَا تحت قبۃ حسین علیہ السلام کہ امام کے روضے کے نیچے اس شہادت کے بدلے میں کہ امام کے روضے گنبد کے نیچے جو بھی دعا کی جائے کہ جس طرح کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کو آپ پہلی نظر میں دیکھیں گے تو جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد والے محمد. اللہ نے یہ شرف دیا ہے سید الشہداء کو کہ امام کے حرم میں امام کے گنبد کے نیچے آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا بشرط کہ وہ دعا شرعی ہونی چاہیے. تو اللہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب رکھا ہے کہ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے آپ کے نانا کی حدیث کہ اگر کوئی شخص زیارت سید الشہداء کے لیے جائے تو اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. تو اس حدیث کی تصدیق کر دیجئے کہ کیا یہ بات درست ہے. تو امام صادق علیہ السلام